जहन्नुम में औरतों की कसरत क्यों? क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम में झांका तो वहां औरतों की तादाद ज्यादा देखी। आखिर ऐसा क्यों है और क्या हम भी इन्हीं गलतियों का शिकार हो रहे हैं जो हमें जहन्नुम के करीब कर सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, क्या हमने कभी संजीदगी से सोचा है कि अगर अभी इसी लम्हे मौत आ जाए तो हमारा अंजाम क्या होगा? क्या हम जन्नत के मुस्तहिक होंगे या जहन्नुम के दहाने पर खड़े होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमें एक ऐसी ही हकीकत से आगाह करती है जो हर औरत के लिए निहायत अहम है। आपने फरमाया, मैंने जहन्नुम में झांका तो वहां औरतों की तादाद ज्यादा देखी। ये अल्फाज महज एक बयान नहीं बल्कि एक वार्निंग हैं, एक अलार्म जो हमें अपनी जिंदगी का जायजा लेने पर मजबूर करता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों? क्या खातीन के लिए वाकई जहन्नुम का खतरा ज्यादा है या इस हदीस का मतलब कुछ और है? ये वो सवालात हैं जो हर मुसलमान औरत और मर्द को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कोताहियां मौजूद हैं जो हमें जहन्नुम के करीब लिए जा रही हैं? क्या हम अपने किरदार, रवैये और आमाल पर गौर करते हैं या दुनिया की चमक दमक में गुम होकर वो गलतियां कर रहे हैं जिनके बारे में हमें खबर तक नहीं? ये वीडियो इसी अहम मौजू पर रोशनी डालेगी। हम कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जो औरतों को जहन्नुम की तरफ ले जा सकती हैं, और सबसे बढ़कर हम ये भी जानेंगे कि इनसे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि दीन इस्लाम सिर्फ तंबीह नहीं करता बल्कि रहनुमाई भी फराहम करता है। ये वीडियो न सिर्फ एक इंतबाह है बल्कि जन्नत के रास्ते की तरफ एक दावत भी है। अगर आप अपनी आखिरत के बारे में फिक्रमंद हैं और हक की तलाश में हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि यह पैगाम शायद आपकी जिंदगी बदल दे। नाजरीन, जहन्नुम वो होलनाक मुकाम है जिसे अल्लाह ताला ने नाफरमानों और गुनहगारों के लिए तैयार किया है। ये कोई आम आग का गड्ढा नहीं बल्कि ऐसा अजाब है जो इंसानी अकल से मावरा है। कुरान में जहन्नम की आग को दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा शदीद करार दिया गया है, जो न सिर्फ जलाएगी बल्कि हड्डियां तक पिघला देगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जहन्नुम में एक पत्थर फेंका जाए तो वो 70 साल तक गिरता रहेगा मगर उसकी तह तक नहीं पहुंचेगा, जो उसकी गहराई और वुसअत को जाहिर करता है। यहाँ सिर्फ आग नहीं बल्कि जंजीरें, अंगारों के लिबास, खोलता हुआ पानी और नाकाबिले बर्दाश्त खाने भी होंगे। कुरान में जिक्र है कि जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजा मखसूस किस्म के गुनहगारों के लिए बनाया गया है। वहां पछतावे की कोई गुंजाइश नहीं होगी। लोग चीखेंगे, फरियाद करेंगे मगर उनकी फरियाद कोई नहीं सुनेगा। दुनिया में अगर कोई शख्स आग की एक चिंगारी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता तो सोचें वो आग जिसे अल्लाह ने बतौर सजा पैदा किया है उसकी शिद्दत कैसी होगी। कयामत के दिन जब इंसान अपने आमाल के मुताबिक जजा या सजा पाएगा तो सबसे होलनाक अंजाम जहन्नुम की आग है, जिसकी शिद्दत कुरान और हदीस में कई बार बयान की गई है ताकि इंसान गुनाहों से बचकर अल्लाह की रहमत की तरफ रजू करे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जो काफरों के लिए तैयार की गई है। सूरत बकरा आयत नंबर 24। कयामत के दिन जब फैसले हो चुके होंगे तो जहन्नुम को लाखों फरिश्ते जंजीरों में जकड़ कर मैदान हशर में लाएंगे और वो गजबनाक गुस्से से धाड़ती हुई आसमान तक बुलंद शोलों से लबरेज होगी। नबी करीम ने फरमाया कि कयामत के दिन जहन्नुम को लाया जाएगा जिसके 70,000 लगामें होंगी और हर लगाम को खींचने वाले 70,000 फरिश्ते होंगे। मुस्लिम 2842। हदीस के मुताबिक जहन्नुम में सबसे पहले 3 किस्म के लोगों को डाला जाएगा। वो आलम जो दिखावे के लिए इल्म हासिल करता था, वो सखी जो लोगों को दिखाने के लिए सदका करता था, और वो मुजाहिद जो अल्लाह के लिए नहीं बल्कि शोहरत के लिए लड़ता था। मुस्लिम
1905۔ جیسے ہی جہنم میں پہلا انسان پھینکا جائے گا وہ اتنی شدت سے چیخے گا کہ اگر دنیا والے سن لیں تو سب بے ہوش ہو جائیں، اور پھر جہنم کی آگ انسان کے جسم کو اندر سے جلا دے گی، ہڈیوں تک کو پگھلا دے گی اور اس کا رنگ سیاہ کر دے گی۔ قرآن فرماتا ہے جب ان کے چہرے آگ میں پلٹائے جائیں گے وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کا کہا مانا ہوتا۔ سورۃ الاحزاب آیت 66۔ آج ہم دنیا کی آگ سے بھی ڈرتے ہیں، مگر جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ بخاری 3265۔ اگر ہم آج اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں تو ہم اس ہولناک انجام سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی، ایک نہایت اہم اور غور و فکر کی دعوت دینے والی حدیث ہے۔ اس حدیث کو صحیح بخاری حدیث نمبر 29 اور 304 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 907 میں بیان کیا گیا ہے۔ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں: میں نے جہنم کو دیکھا تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ کس وجہ سے جہنم میں جا رہی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ناشکری کرتی تھیں۔ صحابہ نے پوچھا کیا اللہ کی ناشکری؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہوتی ہیں۔ یہ حدیث بظاہر چونکا دینے والی لگتی ہے، لیکن اسے صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر اور علماء کی تشریحات پر غور کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم کا مقصد محض عورتوں کو جہنم کی وعید سنانا نہیں تھا، بلکہ ان کو ان کی غلطیوں سے خبردار کرنا تھا جو انہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہیں۔ علماء کرام اس حدیث کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر عورت جہنم میں جائے گی، بلکہ یہ ایک تنبیہ ہے تاکہ خواتین اپنی اصلاح کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث خواتین کے نقصان کے لیے نہیں بلکہ ان کی بھلائی اور بہتری کے لیے بیان فرمائی ہے، تاکہ وہ ان برائیوں سے بچ سکیں جو جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہاں زیادہ تعداد کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منظر دیکھا اس میں عورتوں کی کثرت تھی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر عورت لازمی طور پر جہنم میں جائے گی، بلکہ یہ ایک عمومی وارننگ ہے کہ اگر عورتیں کچھ خاص برائیوں سے باز نہ آئیں تو وہ اپنے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہیں۔ یہ حدیث مردوں کے لیے بھی سبق ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اسلامی تعلیمات کو عام کریں اور خواتین کی اصلاح میں ان کی مدد کریں، بجائے اس کے کہ انہیں محض الزام دیا جائے۔ اس حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ عورتوں کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، خاص طور پر ناشکری، غیبت، بدزبانی، پردے کی کوتاہی اور عبادات میں سستی جیسے امور میں محتاط رہنا چاہیے تاکہ وہ جہنم سے بچ کر جنت کی راہ اپنا سکیں۔ لہٰذا اس حدیث کو ایک منفی تناظر میں دیکھنے کی بجائے اسے ایک نصیحت اور اصلاح کی دعوت سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم کی تعلیمات میں ہمیشہ خیر خواہی اور بہتری کا پہلو ہوتا ہے، اور یہی اس حدیث کا اصل مقصد ہے، خواتین کو ان غلطیوں سے بچانا جو انہیں آخرت میں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں عورتوں کی کثرت کا ایک بنیادی سبب ناشکری کو قرار دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے اس حدیث کا مفہوم پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہوتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ عمر بھر بھلائی کرتے رہو، وہ تم سے کوئی ایک بات ناپسندیدہ دیکھ لے تو کہہ دیتی ہیں کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ صحیح بخاری 29 اور صحیح مسلم 907۔ یہ حدیث ہمیں ایک بہت اہم حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے، یعنی احسان فراموشی اور نعمتوں کو نظر انداز کرنا۔ ناشکری صرف مال و دولت یا سہولتوں کے معاملے میں نہیں ہوتی، بلکہ رویے، تعلقات اور جذبات میں بھی ہو سکتی ہے۔
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شوہر دن رات محنت کر کے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے سہولتیں فراہم کرتا ہے، مگر اگر کسی دن وہ کوئی خواہش پوری نہ کر سکے تو بیوی فوراً شکوہ کر دیتی ہے، تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو نہ صرف شوہر کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے بلکہ جہنم میں لے جانے والی عادتوں میں شامل ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم سے آ کر کہا، یا رسول اللہ، میری بیوی مجھ سے محبت تو کرتی ہے مگر کبھی کبھی غصے میں ایسی باتیں کہہ دیتی ہے جو میرے دل کو بہت دکھ پہنچاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب وہ تمہارے ساتھ خیر خواہی اور نرمی سے پیش آتی ہے تو تم اس پر شکر ادا کرو، اور جب کوئی سخت بات کہے تو درگزر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح بہت سی خواتین شکایت کرتی ہیں کہ ان کے شوہر ان کی فیملی کو وقت نہیں دے پاتے یا ان پر زیادہ توجہ نہیں دیتے، مگر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ شوہر کو اپنی ماں، بہن، بھائی اور دیگر ذمہ داریوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ کچھ خواتین ہر وقت شکایت کرتی ہیں، تمہاری ماں تمہیں زیادہ عزیز ہے، تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ناشکری کی ایک اور شکل ہے جو نہ صرف ازدواجی زندگی میں دراڑ پیدا کرتی ہے بلکہ آخرت میں بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ اپنی والدہ کے ساتھ نرمی اور اچھے اخلاق سے پیش آ رہی تھیں، حالانکہ ان کی والدہ اس وقت مسلمان نہیں تھیں۔ جب حضرت اسماء نے نبی کریم سے پوچھا کہ کیا مجھے اپنی غیر مسلم ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا، ہاں، تمہیں اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ مسلم بخاری، حوالہ 2620۔ یہ حدیث اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ والدین اور سسرال والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہی شکر گزاری کی نشانی ہے، اور جو عورت اپنے شوہر کے گھر کو جوڑ کر رکھتی ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتی ہے۔ ناشکری کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمتوں سے محرومی کا سبب بن جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ سورۃ ابراہیم، آیت نمبر 7۔ ناظرین، ناشکری بظاہر ایک معمولی چیز لگتی ہے مگر یہ جنت کے راستے میں بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ ایک نیک اور صالح عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر، والدین اور رشتہ داروں کی قدر کرتی ہے اور اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرتی ہے۔ جو عورت ناشکری چھوڑ کر شکر گزاری اپناتی ہے وہ دنیا میں خوشی اور آخرت میں جنت کی حقدار بنتی ہے۔ اسی طرح خواتین میں کثرت سے پائی جانے والی دوسری برائی غیبت اور چغلی ہے، جو کہ ایک تباہ کن گناہ ہے۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ غیبت کو قرآن میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کہا گیا ہے؟ پھر بھی ہماری محفلیں اس سے بھری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ سورۃ الحجرات، آیت نمبر 12۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ غیبت کا مطلب ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی بات کرنا جو اگر وہ سن لے تو اسے ناگوار گزرے، چاہے وہ سچ ہی کیوں نہ ہو، اور اگر وہ بات جھوٹ ہو تو یہ چغلی کہلائے گی۔ خواتین کی محفلوں میں اکثر دوسروں کے لباس، شکل یا جو مزید سنگین گناہ ہے زندگی کے بارے میں تبصرے کیے جاتے ہیں۔ دیکھو فلاں عورت کی بیٹی کی شادی ہو گئی مگر وہ کتنی عام سی شکل کی ہے۔ گھریلو زندگی میں نند، دیورانی یا کسی اور رشتہ دار کے خلاف باتیں کرنا عام ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں اور کسی عورت کا ذکر کرتے ہوئے کہا، وہ تو چھوٹے قد کی ہے۔ یہ سن کر نبی کریم نے فرمایا، اے عائشہ، تم نے ایسی بات کہہ دی کہ اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ سارا سمندر گندا کر دے۔ سنن ابن داؤد، حوالہ نمبر 4875۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ غیبت کا گناہ کتنا سنگین ہے، اور یہ بھی کہ بہت سے لوگ انجانے میں اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چغلی اس سے بھی خطرناک ہے،
کیونکہ یہ بغض، حسد اور دشمنی پیدا کرتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم حوالہ نمبر 105۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور وہ کسی بڑے گناہ میں مبتلا نہ تھے۔ ان میں سے ایک پیشاب کی صفائی نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔ صحیح بخاری حوالہ 216۔ یہ حدیث ہمیں خبردار کرتی ہے کہ چغلی ایک ایسا گناہ ہے جو قبر میں بھی عذاب کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح ہمارے معاشرے میں پردے اور حیا میں کمی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ ہم فیشن کے نام پر اپنی آخرت کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ حیا اور پردہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر لے لیا کریں، یہ ان کے پہچانے جانے کے لیے بہتر ہے تاکہ انہیں ایذا نہ دی جائے۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 59۔ حیا صرف لباس کا نام نہیں بلکہ یہ آنکھوں، زبان اور رویے میں بھی نظر آنا چاہیے۔ آج کل فیشن کے نام پر پردے کو نظر انداز کرنا عام ہو چکا ہے، اور یہی رویہ نبی کریم کی پیش گوئی کی تصدیق کرتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی جھکیں گی، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔ صحیح مسلم حوالہ نمبر 2128۔ یہ حدیث آج کے دور میں بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے، جہاں تنگ، باریک اور فیشن کے نام پر غیر اسلامی لباس عام ہو چکا ہے۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم کی چہیتی بیٹی تھیں۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا میں نہیں چاہتی کہ میری میت کو غیر محرم مرد دیکھیں، مجھے ایسا کفن دو جو میرے جسم کی بناوٹ کو ظاہر نہ کرے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حیا مرنے کے بعد بھی ضروری ہے، تو پھر زندہ رہتے ہوئے کیوں نہ پردے کو اپنایا جائے۔ آج کل جدید رجحانات نے پردے کو پرانا اور دقیانوسی بنا دیا ہے۔ اگر ارد گرد کی خواتین پردہ نہ کر رہی ہوں تو بہت سی عورتیں احساس کمتری میں آ کر پردہ ترک کر دیتی ہیں۔ ٹی وی، فلموں اور سوشل میڈیا نے بے پردگی کو آزادی سے جوڑ دیا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ پردہ اللہ کا حکم ہے، جو عورت اسے اپناتی ہے وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرتی ہے۔ پردہ عورت کو وقار عطا کرتا ہے اور اسے معاشرتی برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو عورت حیا اور پردہ اختیار کرتی ہے وہ اندرونی طور پر زیادہ پرسکون اور مطمئن رہتی ہے۔ پردہ اور حیا صرف ایک مذہبی رسم نہیں بلکہ عزت و احترام اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہیں۔ جو عورت دنیاوی فیشن کی بجائے اللہ کے حکم کو ترجیح دے وہ نہ صرف دنیا میں محفوظ رہے گی بلکہ آخرت میں جنت کی خوشبو بھی پائے گی۔ ناظرین، اسی طرح اگر ہم اگلے گناہ کی بات کریں جو جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے تو وہ گناہ نماز اور عبادات میں سستی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، پھر بھی ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ نماز اور عبادات ہر مسلمان پر فرض ہیں، مگر آج کل خواتین میں اس حوالے سے شدید غفلت پائی جاتی ہے۔ کبھی نیند کا بہانہ، کبھی مصروفیات، کبھی بچوں کی دیکھ بھال اور کبھی سستی۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر نماز چھوڑ دی جاتی ہے یا تاخیر سے پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں پس ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو وہ عنقریب جہنم میں جا گریں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 59۔ یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ نماز چھوڑنے والوں کا انجام جہنم ہے۔ خواتین میں نماز میں سستی کی کئی وجوہات دیکھی جا سکتی ہیں، جیسے بچوں کو سنبھالنا ہے، کھانے کی تیاری کرنی ہے، وقت ہی نہیں ملتا،
फजर में आंख ही नहीं खुलती, बाद में पढ़ लूंगी। फजर की आजान हो रही होती है, लेकिन हम सोशल मीडिया पर मसरूफ होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान और कुफ्र और शिर्क के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज छोड़ने का है। सही मुस्लिम हवाला नंबर 82। एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार थीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत के लिए आए। आपने देखा कि वो कमज़ोर हैं मगर फिर भी नमाज पढ़ रही हैं। आपने फरमाया, ए फ़ातिमा, नमाज को हर हाल में कायम रखो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाज़ा खोलने वाली है। जो शख्स नमाज छोड़ता है उसका दिल सख्त हो जाता है और वो दीगर गुनाहों की तरफ माइल हो जाता है। घर में बरकत ख़त्म हो जाती है। घर के अफराद में बेचैनी, बेसुकूनी और बरकत की कमी हो जाती है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर वो ठीक हुई तो बाकी अमाल कबूल होंगे, वरना नहीं। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर हमारी नुमाइश और फजूल खर्ची हमें जहन्नुम की तरफ धकेल रही है। आज के दौर में ख़ातीन में फजूल खर्ची और दिखावा एक आम आदत बन चुकी है। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ज़रिए कपड़े, जूते, महंगे खाने, तकरीबात और ब्रांडेड एशिया की नुमाइश एक फैशन बन चुका है। हालांकि इस्लाम में सादगी और मयाना रवि की तालीम दी गई है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और खाओ पियो और फजूल खर्ची ना करो, यकीनन अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। सूरत अल-आराफ आयत नंबर 31। नबी करीम ने फरमाया, सबसे बेहतर खाना वो है जो सादगी से खाया जाए और सबसे बुरा खाना वो है जो दिखावे के लिए खाया जाए। मसनद अहमद हवाला नंबर 23408। फजूल खर्ची की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई मिसालें देखने को मिलती हैं। महंगे लिबास और ज्वेलरी सिर्फ एक तकरीब के लिए खरीदना और फिर दोबारा ना पहनना, बेतहाशा शॉपिंग, ज़रूरत हो या ना हो सिर्फ नए फैशन के लिए ख़रीदारी करना, सोशल मीडिया पर हर चीज़ की नुमाइश करना। ये देखो मैंने आज क्या खाया, कहाँ घूमी, किस ब्रांड का लिबास पहना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह, क्या मैं अपने ज़ेवरात का दूसरों के सामने इजहार कर सकती हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये तुम्हें तकब्बुर में मुब्तला करे या दूसरों में हसद पैदा करे तो इससे बेहतर है कि तुम इसे अल्लाह की राह में दे दो। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर दिखावा और बेजा खर्च करने से अल्लाह की बरकत उठ जाती है। जब कोई औरत अपनी महंगी चीज़ों की नुमाइश करती है तो इससे दूसरी खातीन में हसद, बेचैनी और मुकाबले की दौड़ पैदा होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हर बंदे से उसके माल के बारे में पूछा जाएगा कि कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। तिरमिज़ी 2417। फजूल खर्ची और दिखावा शैतान की चाल है जो इंसान को गरूर, हसद और दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला कर देता है। जो औरत सादगी इख्तियार करती है और अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करती है वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी। नाज़रीन, इसी तरह बदजुबानी भी जहन्नुम में ले जाने वाला एक अमल है। क्या आप जानते हैं कि मीठे बोल और नरमी से बात करना भी एक इबादत है? इस्लाम हमें सिर्फ नमाज, रोजे और दीगर इबादत की तालीम नहीं देता, बल्कि अच्छे इखलाक, नर्म रवैया और शीरीन कलामी को भी दीन का अहम हिस्सा करार देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन इंसान वो है जिसके इखलाक सबसे अच्छे हैं। सुनन तिर्मिज़ी हवाला नंबर 1162। लेकिन अफसोस के आज के दौर में खास तौर पर खातीन में बदजुबानी, सख्त लहजा और नरमी की कमी एक आम मसला बन चुका है। शोहर, बच्चों, ससुराल, मुलाजमीन या दोस्तों के साथ सख्त लहजा अपनाना न सिर्फ दिलों में दूरियां पैदा करता है बल्कि घरों की बरकत भी खत्म कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ اس شخص کو پسند کرتا ہے جو نرم دل، خوش اخلاق اور دوسروں سے نرمی سے پیش آنے والا ہو۔ مسند احمد، حوالہ نمبر 23408۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سخت لہجے میں بات کی۔ حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ نبی پاک نے فوراً فرمایا، عائشہ نرمی اختیار کرو، کیونکہ نرمی جس چیز میں شامل ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس سے نکال لی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے۔ صحیح مسلم بحوالہ 2594۔ بد زبانی اور سخت رویے سے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں نرمی نہیں ہوتی وہاں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے، رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ سخت لہجہ شوہر، بچوں اور خاندان کے دلوں میں دوریاں پیدا کرتا ہے۔ بد زبانی کرنے والا شخص آہستہ آہستہ بے حس ہو جاتا ہے اور اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب غصہ آئے تو خاموش ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش ہو جائے۔ مسند احمد، حوالہ نمبر 2139۔ دوسروں کے عیب ڈھکیں، نہ کہ انہیں اچھالیں۔ ہر انسان غلطیاں کرتا ہے، اس لیے معاف کرنا سیکھیں۔ جب بھی کسی سے بات کریں تو ایسے الفاظ چنیں جو محبت پیدا کریں، نفرت نہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں جنت چاہتا ہوں مگر میرے اخلاق اچھے نہیں ہیں، میں سخت مزاج ہوں۔ آپ نے فرمایا، جو نرم مزاج ہوتا ہے اللہ اسے جنت میں لے جائے گا، اور جو سخت ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم، حوالہ نمبر 7487۔ ناظرین، اگر ہم جنت کے طلبگار ہیں تو ہمیں اپنی زبان اور رویے پر قابو رکھنا ہوگا۔ سخت لہجے اور بد زبانی سے رشتے ٹوٹتے ہیں، جبکہ نرمی اور شیریں کلامی دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ ہمیں اپنی زبان کو محبت، شفقت اور حکمت سے مزین کرنا ہوگا، کیونکہ یہی وہ صفت ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب لے جائے گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا اور ہمیں ہدایت اور اصلاح کے لیے قرآن و سنت کا کامل راستہ عطا کیا۔ ہر مومنہ عورت کا مقصد اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی عادات اپنائیں جو ہمیں نیکی اور کامیابی کی راہ پر گامزن کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور جو شخص میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ سورۃ طٰہٰ، آیت 124۔ لہٰذا اصلاح کے راستے اپنانا نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آئیے ان نکات پر بات کرتے ہیں جن پر عمل کر کے ہماری خواتین اپنی اصلاح کر سکتی ہیں۔ ناظرین، کیا ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ سورۃ ابراہیم، آیت نمبر 7۔ شکر گزاری ایک ایسی صفت ہے جو انسان کے دل کو سکون، زندگی میں برکت اور آخرت میں کامیابی دیتی ہے، مگر افسوس کہ اکثر خواتین زندگی کے مثبت پہلوؤں کو نظر انداز کر کے صرف شکایتوں میں وقت گزارتی ہیں۔ شکر گزار بننے کے لیے ہر روز اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر غور کریں۔ دوسروں سے موازنہ کرنے کی بجائے اپنی زندگی میں موجود برکتوں پر خوش رہیں۔ ہر چھوٹی خوشی پر الحمدللہ کہنا معمول بنا لیں۔ نبی پاک نے فرمایا، سب سے زیادہ خوشحال وہ شخص ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہر چیز پر راضی رہے۔ مسلم، حوالہ نمبر 1052۔ ناظرین، اسی طرح اسلام میں عبادات محض فرائض ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ روحانی سکون اور برکت کا ذریعہ ہیں۔ مگر اکثر خواتین گھریلو ذمہ داریوں، سستی، دنیاوی مشاغل کی وجہ سے عبادات میں غفلت برتتی ہیں۔ لہٰذا عبادات میں استقامت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ 5 وقت کی نماز کو اولین ترجیح بنائیں۔ قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ماہانہ صدقہ و خیرات کرنے کی عادت ڈالیں۔
ایک عورت نبی پاک کے پاس آئی اور کہا، یا رسول اللہ، میں عبادت میں سستی کرتی ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو وہ عبادت زیادہ پسند ہے جو تھوڑی ہو مگر مستقل ہو۔ بخاری، حوالہ نمبر 6464۔ ناظرین، اسی طرح زبان پر قابو رکھنے کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا، جو شخص زبان کی حفاظت کرے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بخاری، حوالہ نمبر 6474۔ بد زبانی، غیبت اور چغلی بہت سے گناہوں کا سبب بنتے ہیں۔ خاص طور پر خواتین کی محفلوں میں یہ چیزیں زیادہ دیکھی جاتی ہیں۔ زبان کی حفاظت کرنے کے لیے غیبت سے بچیں اور دوسروں کے اچھے پہلو دیکھیں۔ اپنی گفتگو کو مختصر اور مثبت رکھیں۔ دوسروں کی برائی کے بجائے اصلاح کی نیت سے نرمی سے بات کریں۔ نبی کریم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلم، حوالہ نمبر 42۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ آج کل فیشن، میڈیا اور سوشل میڈیا نے خواتین میں حیا اور پردے کے تصور کو کمزور کر دیا ہے۔ پردہ صرف ایک لباس نہیں بلکہ عورت کی عزت، حفاظت اور روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ حیا اور پردے کو اپنائیں، پردہ کو فخر سمجھیں، بوجھ نہیں۔ اپنی نگاہوں اور گفتگو میں حیا اپنائیں، اپنے بچوں کو بھی حیا کا درس دیں۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنی زندگی میں کبھی غیر محرم کے سامنے چہرہ نہیں کھولا۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے فرمایا، مجھے ایسا کفن دیا جائے جو میرے جسم کے خد و خال کو بھی ظاہر نہ کرے۔ پردے کے ساتھ ساتھ خواتین کو بہترین اخلاق اور نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ان کے اخلاق تھے؟ ایک عورت کی سب سے بڑی خوبی اس کا حسن اخلاق ہوتا ہے۔ بددیانتی، سخت رویہ اور بے صبری سے رشتے خراب ہوتے ہیں، جبکہ نرمی سے دل جیتے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے ترازو میں سب سے وزنی چیز اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ ترمذی، حوالہ نمبر 2002۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی صحابیہ خواتین کو نصیحت فرماتے، جنت میں سب سے زیادہ وہ عورتیں جائیں گی جو اللہ سے ڈرنے والی اور نیک اخلاق والی ہوں گی۔ ناظرین، دنیا ایک امتحان ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہ دنیا محض ایک عارضی قیام گاہ ہے جہاں ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اعمال سے جنت کے مستحق بنتے ہیں یا جہنم کے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے ہر کام کو آخرت کی نیت سے کریں تو نہ صرف ہماری دنیا سنور جائے گی بلکہ ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ مقصد اس کی عبادت اور اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر دن خود سے سوال کریں، کیا میرا یہ عمل اللہ کو راضی کر رہا ہے؟ اگر ہم اپنی زندگی کے فیصلے اس بنیاد پر کرنے لگیں تو گناہوں سے بچنا اور نیک اعمال کی طرف مائل ہونا آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے سچی توبہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ جو لوگ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں دوسروں کے لیے بھی نیکی کا ذریعہ بننا چاہیے۔ ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے اور وہ ہمیشہ بھلائی پھیلانے والا ہو۔ اگر ہم شکر گزاری کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، عبادات میں پابندی اختیار کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، حیا اور اچھے اخلاق کو اپنائیں اور آخرت کی فکر دل میں پیدا کریں، تو نہ صرف ہماری دنیا سنور جائے گی بلکہ آخرت میں بھی کامیابی مقدر بنے گی۔ انشاءاللہ جو شخص دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو بھی بہتر بنا دیتا ہے اور آخرت میں اسے بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔
नाज़रीन, शुरू में बयान करदा हदीस औरतों को मायूस करने के लिए नहीं बल्कि जहन्नुम से बचाने के लिए है। इस्लाम ने औरत को मोहब्बत, इज्जत और अजमत दी है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम में औरतों की कसरत देखी तो ये एक खबरदार करने वाला पैगाम है, ताकि हम अपनी गलतियों को पहचान कर सीधा रास्ता इख्तियार करें। ये हदीस हमें मायूस करने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए है। सोचें, अगर हम अपनी जुबान की हिफाजत करें, अपने इखलाक को बेहतर बनाएं, हया और पर्दे को अपनाएं, इबादत में पाबंदी करें और शुक्रगुजारी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो क्या हम भी जन्नत के हकदार नहीं बन सकते? जी बिल्कुल बन सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को एक अजीम मुकाम अता किया है, एक ऐसा मुकाम जो दुनिया के किसी और मजहब या तहजीब में नहीं मिलता। वही नबी जो हमें जहन्नुम के खतरात से खबरदार करते हैं, वही हमें जन्नत की खुशखबरी भी देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। ये हदीस इस बात की गवाही देती है कि औरत महज एक फर्द नहीं बल्कि एक मुकम्मल तरबियती इदारा है जो नस्लों को संवारने और मुआशरे को बेहतरीन इंसान देने का जरिया बनती है। ये वही औरत है जो अगर माँ बनती है तो उसके कदमों में जन्नत रख दी जाती है। उसके सब्र, कुर्बानी और बेलौस मोहब्बत के बदले में अल्लाह ने उसके मुकाम को इतना बुलंद किया कि जन्नत उसके ज़ेरे कदम कर दी। अगर वो बीवी बनती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत नेक बीवी है। मुस्लिम हवाला नंबर 1469। एक सालेह बीवी अपने शोहर के लिए दुनिया की सबसे कीमती दौलत होती है, जो उसके ईमान को मजबूत करती है, घर को मोहब्बत और सुकून का गहवारा बनाती है और उसके लिए जन्नत का रास्ता हमवार करती है। अगर वो बेटी बनती है तो नबी पाक ने उसकी परवरिश करने वाले वालिदैन के लिए जन्नत की बशारत दी है। जिसने 2 या 3 बेटियों की परवरिश की और उनकी अच्छे अंदाज में तरबियत की, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो फिर औरत क्यों मायूस हो? अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को इतना आला मुकाम दिया है तो वो क्यों अपने मुकाम को ना पहचाने? क्यों ना वो अपनी आखिरत संवारने के लिए आज से तब्दीली लाए? ये दुनिया चंद दिन की है, लेकिन जो औरत अपने करदार, हया, इबादत और अच्छे इखलाक से अल्लाह को राजी कर ले, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं। खातीन क्यों ना अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारें कि जब कयामत का दिन आए कि वो अल्लाह के अर्श के साए में हो, जहां ना कोई खौफ होगा ना कोई गम। ये वक्त है कि हर औरत अपनी अहमियत को समझे और अपनी आखिरत की फिक्र करे। वो औरत जो शुक्रगुजारी, हया, अच्छे इखलाक, सब्र और तकवा को अपना ले, वो न सिर्फ अपनी दुनिया बेहतर बनाएगी बल्कि आखिरत में भी कामयाब होगी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे, हमें जहन्नम के अजाब से बचाए और हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाए, जहां हमेशा की खुशियां और सुकून हमारा मुकद्दर बने। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।